نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام ساتھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستوں، جیسے جیسے ہم لوگ قیامت کے قریب جا رہے ہیں، فتنے اسی طریقے سے سر اٹھا رہے ہیں، اتنی تیزی کے ساتھ بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی پیشن گوئیوں کے مطابق وہ ساری باتیں ایک ایک کر کے پوری ہو رہی ہیں، جو باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے اس دور میں ارشاد فرمائی تھی۔ ایسا لگتا ہے جیسے تسبیح ٹوٹ گئی ہو اور اس کے دانے ایک ایک کر کے جس طریقے سے ٹپ ٹپ کر کے زمین کے اوپر گرتے ہیں، اس طریقے سے فتنے ایک ایک کر کے ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ وہ پیشن گوئیاں کون کون سی ہیں؟ وہ پیشن گوئیاں یہی ہیں کہ قرب قیامت میں سود عام ہو جائے گا، شراب عام ہو جائے گی، زنا عام ہو جائے گا۔ تو یہ ساری کی ساری پیشن گوئیاں ایک ایک کر کے پوری ہو رہی ہیں۔ اسی طریقے سے ایک بہت بڑا فتنہ جس کے بارے میں اب سننے کو ملا، وہ یہ کہ سویڈن کے اندر باقاعدہ ایک کمپٹیشن کروایا جائے گا، اور یہ کمپٹیشن کون سا ہے؟ سپورٹس کا کمپٹیشن۔ آپ یہ سوچیں گے کہ اس میں کون سا فتنہ؟ سپورٹس تو خیر ہوتا ہے، دنیا بھر کے اندر ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، یہ جو کمپٹیشن ہے نا، یہ کرکٹ کا، فٹ بال کا، یہ کسی اور چیز کا نہیں ہے، باکسنگ واکسنگ کا نہیں ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے ہماری زبانوں پر انگارے رکھ دی جائیں یہ باتیں کہتے ہوئے۔ یہ سیکس کمپٹیشن ہے، سیکس کمپٹیشن، یعنی کہ کھلم کھلا لڑکا اور لڑکی بیچ چوراہے، بے دھڑک، لبے سڑک، کھلے عام لوگوں کے سامنے کمپٹیشن کی طرح اللہ حفاظت فرمائے سیکس کریں گے۔ باقاعدہ اس میں کمپٹیشن ہوگا، کئی لڑکے اور لڑکیاں اس کے اندر پارٹیسپیٹ کریں گے، باقاعدہ ججز بیٹھے ہوئے ہوں گے، وہ نمبرات دیں گے ان کی پرفارمنس کے مطابق، اور اسی طریقے سے کوارٹر فائنل، سیمی فائنل اور فائنل ہوگا۔ اور جیسے ہمارے یہاں ریئلٹی شوز ہوتے ہیں اور آڈینس باہر بیٹھ کر اپنے اپنے من پسند پارٹیسپیٹ کو ووٹ کرتے ہیں، ویسے اسی طریقے سے یہاں پر ووٹنگ ہوگی۔ اللہ حفاظت فرمائے، سوچ کر روح کانپ جاتی ہے کہ یہ جانوروں کی طریقے سے جو طریقہ اختیار کیا جا رہا ہے، یہ ہوگا تو ہوگا کیسے؟ ابھی پتہ یہ چلا ہے کہ سویڈن نے باقاعدہ اس کی بات کہی تھی، لیکن اس چیز کو مانیتا نہیں ملی ہے۔ لیکن جہاں تک ہمیں لگتا ہے کہ یہ چیزیں آہستہ آہستہ زور ضرور پکڑیں گی اور یہ چیزیں منظر عام پر ضرور آئیں گی۔ بھائی، جب ایک زمانے میں ہم اس چیز کو تصور نہیں کر سکتے کہ لڑکا اور لڑکا ایک دوسرے کے ساتھ مکالہ کریں گے، لڑکی اور لڑکی ایک دوسرے کے ساتھ زنا کریں گے، اور جانوروں کے ساتھ جو ہے وہ اللہ حفاظت فرمائے گندی حرکتیں کی جائیں گی اور اس کی ویڈیوگرافی کی جائے گی، اور کروڑوں اور بلین اور اربوں روپے کی جو پورن انڈسٹری ہے وہ ان کلپس کے اوپر جو ہے کھڑی ہوئی ہوگی۔ کوئی سوچ سکتا تھا؟ لیکن آج یہ سب ہم اپنی آنکھوں سے ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ شیطان وہ ہمارے لیے لانگ ٹرم پلاننگ بناتا ہے، اس کو ساری چیزوں کا تجربہ ہے۔ آپ دیکھیں، کسی زمانے میں، بہت زیادہ دور کی بات نہیں ہے، بہت زیادہ پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی حال ہی میں دیکھ لیجئے، کسی زمانے کی بات ہے کہ غیر مسلم پڑوسی اگر اس کے پڑوس میں کوئی مسلمان رہتا تھا نا، وہ اونچی آواز سے گانے نہیں بجاتا تھا، چاہے اس کے گھر میں شادی کا فنکشن ہی کیوں نہ ہو۔ کیوں؟ وہ کہتا تھا میرے مسلمان پڑوسی کا دل دکھتا ہے، اس کے مذہب میں گانا بجانا حرام ہے، اگر میں اپنے گھر میں بھی بلند آواز سے گانا بجانا کروں گا تو میرے مسلمان پڑوسی کو تکلیف ہوگی۔ ہمارے احترام میں وہ گانا بجانا بند کر دیا کرتے تھے، یا کم سے کم ہلکی آواز میں بجاتے تھے۔ شیطان نے آہستہ آہستہ پٹی پڑھائی۔ آج جن مسلمانوں سے غیر مسلم شرماتے تھے، ان کی بہن بیٹیاں انسٹاگرام کے اوپر ناچ اور گانا کرتی ہیں اور دھڑلے سے ریل بناتی۔ آج ہمارا یہ حال ہو چکا ہے۔ وہ ناچ اور گانا جو کسی زمانے میں ہمارے یہاں عیب سمجھا جاتا تھا، آج اس کو ٹیلنٹ تصور کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اور بہت ساری چیزیں ہیں جو کسی زمانے میں ہمارے یہاں عیب سمجھی جاتی تھی، آج اس کو ٹیلنٹ تصور کیا جاتا ہے۔ جسم کی نمائش، باڈی کو کھولنا، باڈی پارٹس کی نمائش کرنا، اپنے جسم کا دکھاوا کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں کسی زمانے میں عیب تھیں، آج بھی عیب ہیں، لیکن لوگ ان کو ٹیلنٹ کے طور پر دکھاتے ہیں۔ یہی کا یہی معاملہ بہت ممکن ہے کہ اس کے ساتھ بھی کیا جائے۔ یہ جو کمپٹیشن کیا جا رہا ہے، آج ہم اس کی باتیں کرنا برا سمجھتے ہیں، بہت غلط چیز سمجھتے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ لوگوں کے ذہنوں سے یہ چیزیں اس طریقے سے کھرچ کر نکال دی جائیں گی کہ لوگ اس کا برا ہونا بھی بھول جائیں گے۔ اللہ حفاظت فرمائے کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے آسمانوں کو حکم دے کہ وہ کوئی کڑکدار بجلی گرا دیں، یا اپنے سمندروں کو حکم دے کہ وہ ان کو بہا لے جائیں، یا زمین کو حکم دے کہ وہ پھٹے اور سارے کے سارے اس میں سما جائیں۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ پروردگار ہماری نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ دوستوں، اپنے بچوں کو جتنا زیادہ ہو سکے، جتنا جلد سے جلد ہو سکے، اپنے بچوں کو ایمان کی تعلیم دو، ورنہ جو یہ لوگ کر رہے ہیں اور جس طریقے کا کلچر یہ لوگ لا رہے ہیں، وہ دن دور نہیں ہے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے بچوں کو وراثت کے اندر دے دیں گے، اگر ہمارے بچوں کو ہم نے علم نہ سکھایا۔